السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دانشور. اور آج کے دانشور میں آپ کو جس شخصیت سے میں ملوانے جا رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہے ان سے مل کے. میری آج پہلی ملاقات تھی ان سے اور مجھے بہت اچھا لگا ان سے گفتگو کر کے، اور ان کی گفتگو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی شریک کروں. اور تعارف ان کا بہت ہی وسیع ہے، میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے کہ ان کا تعارف میں کر سکوں. وہ صحافی ہیں، بہت سی شخصیات کے انٹرویوز لے چکے، کالمز لکھ چکے. میرا خیال ہے کہ تعارف میں تھوڑا سا مختصر کرتی ہوں. ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کہاں سے کیا. شاہد ندیم احمد صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جی، کہاں سے آغاز ہوا آپ کی صحافت کا؟ میں نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے میڈیا ہاؤس کا بھی شکر گزار ہوں، آصف بٹ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات جو ہیں وہ آپ تک اور آپ کے ناظرین تک جو ہیں وہ پہنچا سکوں. یہ میرے پاس جو کچھ بھی آج ہے، میری تحریر، میری کتاب، میری جو مجھے بھی کچھ ایوارڈ یا ریوارڈ ملا ہے، وہ سب میرے والدین کا دین ہے. اور جہاں تک میرے والدین کی بات ہے یا خاندانی بات ہے، تو کیونکہ میرے والد بھی صحافی تھے، میری والدہ بھی رائٹر رہیں، تو جب یہ اور پھر میرے جو فیملی میں تایا وغیرہ جو تھے وہ سارے ہی صحافت سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے گھر میں اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ صحافت کا رہا. لکھنا پڑھنا، اخبارات کی خوشبو، کتب کی خوشبو، اور گفتگو میں بھی جو تھا وہ ایک جو تھا ادبی ماحول تھا، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی ایسے ہی، جیسے کہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی تحریر کون سی ہے، تو میری پہلی تحریر جو تھی وہ میری ماں پہ تھی کہ جی ماں کی خوشبو. اور وہ مجھے سزا ملی تھی، والد صاحب کی طرف سے شرارتی تھا تو سزا ملی تھی کہ جناب آپ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے. والدہ نے شکایت کی اور والد نے کہا کہ یہ 50 پیسے کی اس زمانے میں 162 صفحے کی 64 کی ایک کاپی آتی تھی، وہ لاؤ اور اس پہ مجھے جو ہے پورے صفحہ، کوئی صفحہ آخر تک نہیں بچنا چاہیے. اور میں نے یہ مضمون لکھا. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی ہی جو ہے آپ کو لے کے پھر آگے چلتی ہے. وہی خوشبو جو ہے وہ میرے اندر بسی، اور پھر اس کی وہ جو تحریر جو تھی وہ آج تک نکل رہی ہیں. یہاں پہ میں یہ پوچھوں گی کہ گھر پہ جو امپیکٹ تھا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ والد صاحب کا تھا یا والدہ کا؟ دیکھیں، دونوں کا ہوتا ہر بچے پہ. میرے آئیڈیل میرے والدین تھے. اس زمانے کے جو ماں باپ تھے وہ واقعی ایسے بنتے تھے کہ بچے جو ہیں اسے آئیڈیل بنائیں. آج کل کے میرے جیسے گناہ گار جو والدین ہیں شاید ویسے نہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ کیوں ڈکلائن کا شکار ہو رہا ہے؟ اس معاشرے پہ جو ہم نظر ڈالتے ہیں کہ یار یہاں وہ کیوں نہیں ہے، ہم اصل میں بات وہ یہ ہے کہ تھا کل بھی آج بھی تعداد بڑی اور کم ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم مادہ کی طرف زیادہ. کل یہ تھا کہ جب ایک کوئی رشتہ ہوتا تھا تو وہاں ایک اچھا انسان، خاندان یہ دیکھا جاتا تھا. آج آپ کسی کو بچے والے کو یا بچی والے کو کہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دولت کیا ہے، پڑا ہوا اور خاندان اور ماں باپ نہیں دیکھے جاتے، شرافت نہیں دیکھی جاتی. جب آپ کا معیار دولت بن جائے گا تو ساری سوسائٹی خراب ہو جائے گی. ہم دوسروں پہ بیسکلی سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اپنے گریمان میں نہیں دیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی برائی. ہم جب تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اور صدر ٹھیک آ جائے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، صبح شام تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم خود سے وہ جو چلے وہ تو ایک علیحدہ سیاسی بحث ہے، لیکن ہم خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بیوی بچوں کی اپنے گھر کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک ہر فرد جو ہے وہ اپنے گھر سے آغاز نہیں کرے گا، نہ معاشرہ کبھی سدھرے گا، نہ پاکستان کی جو آپ کہتے ہیں کہ ہوا بدلے اور نظام بدلے، کچھ بھی نہیں بدلے گا. سب سے پہلے ہم خود کو درست کریں اور پھر چلیں. جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا یا صحافتی اداروں کا، تو ہمارا جو ہے رول وہ کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھیڑ چال سے ہر جو چیز ہے اس سے دیکھیں، میں اگر تحریر لکھتا ہوں اور میری تحریر دوسروں سے بالکل ملتی جلتی ہے یا اس طرح کی ہے یا اس لائن پہ چلتی ہے تو میرے میں تو ان میں فرق نہیں ہوگا. ہر ایک ایڈیٹوریل پیج میں ہر کالمسٹ کی تحریر اگر ڈیفرنٹ نہیں ہوگی، موضوع ڈیفرنٹ نہیں ہوگا تو وہ ایڈیٹوریل کا پیج بھی اچھا نہیں لگے گا. میڈیا میں کا بھی یہی ہے کہ یہاں اچھے اور برے لوگ سب ہیں، لیکن بات وہ ہے کہ صرف پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، اور وہ ہے بزنس کی. پہلے ہوتا تھا کہ پیور صحافت ہوتی تھی، آج جو ہے وہ صحافت کے ساتھ
बिज़नेस मुंसलिक हुआ। अच्छा, उसमें मजबूरी मीडिया हाउस की आ गई कि मीडिया हाउस चलेगा ही तब कि जब उसमें बिज़नेस आएगा। अच्छा, बिज़नेस आने के लिए जो है वो आपको खुशामद करनी पड़ती है, आपको तारीफ़ करनी पड़ती है, आपको सच्चाई को सच्चाई जो है वो कहने से थोड़ा सा ग्रेस करना पड़ता है। जब ये चीज़ें आप ग्रेस करेंगी तो मिलावट होगी, और जब किसी चीज़ में भी मिलावट हो जाती है तो आप उसको खरा नहीं कह सकते। तो जब चीज़ खरी नहीं होगी तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। कल का लिखारी सच्चा था, खरा था, खुटली में बैठ के लिखता था तो पूरा ऐवान हिलते थे। आज फार्म हाउस में बैठ के एक जब बैठ के लिखता है और ये दावा करता है कि मैं सच्ची तहरीर लिख रहा हूँ और ये असरअंदाज होगी, कभी असरअंदाज नहीं होगी। इसीलिए ना माशरा सुधर रहा है, ना निज़ाम सुधर रहा है, ना ही मीडिया हाउसेस जो हैं वो आपको उसमें सुधार बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ जो आज का नौजवान है, इस हवाले से आप उसको क्या कहेंगे कि उसके अंदर जो कमी है क़ुव्वत फ़ैसला की, या उसके अंदर एतमाद की कमी है, तो उसको किस तरह से बिल्टअप कर सकता है? सबसे पहले तो ये है जी कि हर घर का वालिद और वालदा जो है ना, उनको खुद को दुरुस्त करना चाहिए पहली बार, हर घर में। और खुदा की कसम सबसे खूबसूरत ये चीज़ है कि मैं किसी का आइडियल बन जाऊं, और उससे बड़ी खूबसूरत ये चीज़ है कि गैरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बन जाऊं। और अगर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल बन जाए तो यकीन करें कि पूरी हमारी नस्ल वो बन जाएगी जिसकी हम जो है वो तलब करते हैं कि यार हम, और फिर मुल्क भी जो है जब उसमें ऐसे मुआशरे में ऐसे लोग आएंगे तो ये जनरेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और उसके लिए सिर्फ मानिए, आम लोग एक बड़ी किताबी बात करते हैं कि जी एक अच्छी माँ आ जाए तो नस्ल संवर जाती है। नहीं, माँ बाप अच्छे आ जाए। हमारे यहाँ औरत जो है उसको आज भी तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। आप सोशल मीडिया उठा कर देख लें, मतलब मेजॉरिटी ख़वातीन के ऊपर लतीफ़े जो है वो बनाए जाते हैं, और अगर कोई खातून उसके ऊपर आके आवाज़ उठाती है तो उसको इस तरह के जुमले बोल दिए जाते हैं कि वो चुप कर जाती है। हमारे यहाँ औरत की तज़हीक अभी तक की जा रही है। नहीं, उसमें मैंने वही अर्ज़ किया कि वजह वही है कि घर की तरबियत है ना जी, कि जिस घर में बाप माँ को मारता है, माँ पे तनकीद करता है, मजाक में भी क्यों ना करे। देखिए ना, घर में होता है ना, आमतौर पे माँ बाप बच्चे बैठे होते हैं और बाप जो है वो घर में बैठ के अपनी वाइफ को किसी वक्त मजाक में कोई बातें कर जाता है, बच्चे सुन रहे होते हैं वो सारी चीज़ें। पहले होता था कि ये चीज़ की एहतियात बड़ी होती थी, पर्दा होता था, आई थिंक सो, और एहतियात थी। माँ बाप में एक थोड़ा सा ना, जिसको हम बुरा समझते थे ये कि जी माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो अलहदा होते हैं, कि यानी माँ बाप से कभी कभी मिले, वो इतने क्लोज़ नहीं होते। और हमें क्लोज़ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन क्लोज़ में भी इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता ज़रूर रहना चाहिए। और इज़्ज़त एहतराम उसी वक्त होती है जब माँ जो है वो अपने जो बीवी है वो खामन पे कोई ऐसी बात ना करे, और खामन जो है वो बीवी, जब वो दोनों का बच्चों के सामने कम से कम, कमरे में एक अपनी ज़िंदगी है वो जैसे भी हो, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो बच्चों के सामने जब है, कम से कम आप जब आगाज़ यहाँ से करें कि बाप जो खामद है वो बीवी की जो है इज़्ज़त करे, और औरत जो है वो उसको मुकद्दम जाने, और बच्चों को ये बताए, बच्चों को बाप से डराए नहीं। सर बात ये है ना कि अभी तो जो सूरत हाल चल रही है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है ना, अभी जो सूरत हाल चल रही है, मैं उसके अंदर रहते हुए बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये एक भेड़चाल मौजूद है कि अच्छे घरों में, पढ़े लिखे घरों में जो है वो नहीं है। मैंने वही मेजॉरिटी की बात मेजॉरिटी है। अच्छा, मेजॉरिटी में वही है कि जब तक आपकी, क्योंकि अगर एक औरत की तज़हीक होगी तो वो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेगी। मैं वही अर्ज़ करने लगा कि उसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो हमें मादियत से बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको अच्छाई की तरफ आना पड़ेगा, आप अपने ज़हन का म्यार बदलना पड़ेगा। आप जब तक रिश्तेदारी करते हुए, दोस्त बनाते हुए, मफादात को हटा के अच्छाई की तरफ एक ख़ानदान नहीं देखेंगे। सर एक मिनट, अच्छाई की बात पे आपसे मैं बात माज़रत के काट रही हूँ। हम किसी को अगर पॉइंट करते हैं ना अच्छाई या बुराई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको। नहीं, उसकी दो चीज़ें हैं ना जो एक्सेप्ट तभी नहीं करते ना, आप अंदर से कमज़ोर हैं। बेसिक बात वही हो जाती है कि मैं, सबसे बहादुरी ये होती है कि आप मुझे कहें आप पे ये खामी है और ये वाकई मेरे में वो खामी है, मैं ये एनालिसिस करूं, और अगर मैं है तो फिर मान जाऊं, ये ना कहूं कि यार ये कौन कह रहा है, और फिर उसको मैं दुरुस्त कर लूं। अच्छा, ये अच्छाई जो है वो तभी आएगी ना जब मेरी अच्छी तरबियत होगी और मैं अच्छी बात, तो फिर वही आ जाती है वहीं घूम फिर के। हमेशा वो शख्स मारता है, औरत पे हाथ उठाता है जिसने अपने माँ बाप को देखा होता है, माँ को मार खाते हुए और बाप को मारते हुए।
اچھا میں اس کو اب وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گی. گفتگو کا سلسلہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے, میرا بالکل بھی جی جو ہے وہ بھر نہیں رہا. نہیں یہ تو آپ کے کیونکہ بات وہی ہوتی ہے کہ جب اچھا ایک انٹرویور یا اچھا ہوسٹ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جب بات کے تسلسل کے ساتھ چلاتا ہے, تو یہ لازم بات ہے کہ جب کسی کے پاس یہ فن ہو تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے پاس واقعی وین ہے تو وہ بھی وہی کرے گا. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ جی آپ نے وہ, کیونکہ مجھے وہ لائن دیتی جا رہی ہیں اور میں اس پہ بات کرتا ہوں. ابھی آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہا, آپ نے بات چیت کی, ویژن آپ نے بہت سے لوگوں کا ایبزارب بھی کیا, تو آپ کو ان تمام شخصیات میں کمال کون سی ملی؟ دیکھیں جی ہر فیلڈ میں ہر شخص جو تھا وہ باکمال تھا. کسی بھی, اور میں نے اس وقت مجھے اللہ کی وحدانیت پہ مزید یقین آیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس نے بغیر جو ہے وہ پیدا نہیں کیا. ہر ایک میں مقصد نہیں صلاحیت کے, ہر شخص مکمل ہے. اچھا ہر خوبی اور ہر صلاحیت اس میں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی قدر نہیں کرتا خود, اور کہتا ہے کہ دنیا میری قدر کرے. جب تک میں خود کو نہیں پہچانوں گا اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کروں گا اور میں یہ اعتراض کروں گا اور اللہ سے شکوہ کروں گا کہ اس نے مجھے وہ نہیں دیا اور یہ نہیں دیا اور وہ فلاں بندے میں کچھ نہیں, اور ہر شخص باصلاحیت ہے. اور میں کون ہوتا ہوں کہ اس رب جل جلال کی بنائی ہوئی اس خوبصورت چیز کو جو اس نے دنیا میں خود کہا کہ سب سے خوبصورت ہے اس پہ اعتراض کروں کہ اس میں یہ نہیں ہے اور یہ غلط. یقین کرے میرے کتاب میں یا میرے سامنے بیٹھنے والا کل اخبار کے لیے اور آج میڈیا اس کے لیے, میں اگر کوئی میرے سامنے پروگرام میں آ کے میں کہیں پروگرام کیا اور وہاں بیٹھ کے میرے آڈینس اس میں مہمانوں میں کوئی آ کے بیٹھا تو اس نے بھی جب بات کی تو وہ میرے لیے جو تھا وہ سب سے جو ہے وہ بہترین شخص تھا. کیوں کہ اس نے جو بات کی ہے اور میں نے جو اس سے پوچھی اور اس نے مجھے بتائی, تو میں جیسے آپ متاثر ہو رہی ہیں اسی طرح میں بھی ان کی بات چھائیوں سے متاثر ہوا. تو ہر شخص کوئی بھی جب کسی قابل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں نوازتا, اور جب وہ نوازتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو یقین جانے کہ یہ اللہ کی ہے. وہ اللہ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ اس نے کتنی خوبصورت تخلیق کی اور پھر اس کو اتنی خوبیوں سے نوازا کہ, اور اسے پھر نہ صرف نوازا بلکہ اس مقام پہ بھی پہنچایا. تو اس شخص کو بھی شکر, اور پھر آپ کو بھی یا مجھے بھی, میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں اس کے پاس سامنے بیٹھ سکا اور اس کے خیالات جو ہے وہ میں لے سکا. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میرے میں بھی ڈال دے. تو میرے میں اس کے ساتھ ساتھ جیسے ماں باپ کی تربیت ہے, میرے میں جو کچھ اچھی چیزیں آئی ہوں گی وہ شاید ان لوگوں کی ان خیالات کی وجہ سے آئی ہیں کہ جہاں میں نے کہا کہ میں نے کسی کو بھی, میں نے جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا کہا کہ ان کی اس بات کو میں آج جس کی بھی تعریف کرنے لگتا ہوں تو میں کبھی نہیں کہتا تو بہت اچھا ہے, میں بھی یہی کہنا شروع ہو گیا اس دن کے بعد. اسی طرح میں نے جب شامی صاحب کو دیکھا تو میں نے ان میں دیکھا کہ وہ ہر شخص کو نہ صرف یہ کہ وہ oblige کرتے ہیں بلکہ نہ صرف مددگار ہوتے ہیں بلکہ وہ ہر ایک کے غمی خوشی میں بھی پہنچتے ہیں. جتنی پیار بہت اور ان کی اخلاق بڑا زبردست ہے. اچھا اسی طرح میں نے نظامی صاحب کو دیکھا کہ وہ مجھے میرے بڑا آبا و اجداد کو جانتے تھے جو تھے مجھے نظامی صاحب, لیکن جب میں نے ان کے 2 دفعہ انٹرویو کیا تو وہ جب میں پہنچا ان سے انٹرویو کر لیا تو انہیں پتہ لگا, جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا یار تم تو میرے بھتیجے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی ہر ایک کی, تو اتنا بڑا شخص جو ہے وہ ایک تو ایک میگزین والے کو پہلی بات انٹرویو دے اور جب دے اور پھر اس کی تعریف کرے اور پھر اسے گلے لگائے, تو اس سے بڑا انعام جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہر شخص جو بھی میرے لیے انٹرویو, سو کسی ایک کو میں نہیں کہتا, میرے لیے ہر آج 1000-1500 جتنے بھی میں نے انٹرویوز کیے اور ہر فیلڈ کے کیے, ہر شخص سے میں نے بتایا جی میں نے ان کا اپنا شہباز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ, عمران خان, سب کے انٹرویو کیے. تو میں ان سے بھی جو ہے ان کی شخصیت سے متاثر ہوا کہ اس جیسی میں نے وسیع وین اور اتنی نفیس خاتون نہیں دیکھی. اسی طرح میں نے شہباز شریف صاحب کو وہاں جب انٹرویو کیا تو دیکھا کہ وہ تو ٹو دی پوائنٹ, کوئی بات نہیں, اور عام طور پہ لوگ سمجھتے تھے جی ان کے سامنے بات کرنا یعنی, اور جب وہ یہاں وزیر اعلیٰ بنے میں نے جسٹ ایک میسیج کیا تو انہوں نے مجھے بلایا. سیم عمران خان صاحب میں ملا بھی نہیں تھا تو میں نے ان کے پی اے کو کہا کہ میں نے انٹرویو کرنا سو شخصیت نامہ کے لیے, تو انہوں نے جناب فوری مجھے ٹائم دیا اور میں جب جا کے کیا تو انہوں نے بہترین مجھے بیٹھ کے 1 گھنٹہ انہوں نے مجھے دیا اور میں نے بہترین, اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے انہیں کہا کہ میں کہا جی آپ کی جیسی ہے طبیعت ہے
उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह एक दिन वज़ीर आज़म बनूंगा, और मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि मुझे नज़र नहीं आता, अब माजरत के साथ आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी जैसी जो बोल्ड हैं, आपकी जैसी मजाज है, आपका सियासत में और इसमें कामयाब होना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने कहा देखना मैं एक दिन बनूंगा और आप उस वक्त मुझे इंटरव्यू करने आना, फिर मैं आपको बताऊँ। तो यकीन करें मुझे वो इत्मीनान नहीं था, लेकिन वो बने, और मेरी उनकी वो बात जो है मुझे आज भी याद आती है। अब आप उनसे मिल चुके, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन भी चुके, ट्रायल से भी गुजर रहे हैं, जो भी उनकी सिचुएशंस हैं। प्रोग्राम तो सियासी नहीं है मेरा, लेकिन इस सूरत हाल पे आप तबसरा क्या करेंगे जो भी इस वक्त हमारी पाकिस्तान में मौजूद है? देखिए जी, बात ये है कि यहाँ आम तौर पे बहुत सी है, देखें जब आप एक वसी जो है वो मौजू है सियासत, लेकिन इसको अगर बिल्कुल कूजे में आप बंद करें तो ये है जो मैंने पहले कहा था कि पहली बात तो ये है कि हम सियासत को देखते हैं, हम निज़ाम को देखते हैं, हम मुल्क को देखते हैं, हम क़यादत की तरफ देखते हैं, हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं। बेसिक हम खुद ठीक होंगे तो। दूसरी बात यह है कि हम वोट, फिर वो कहते हैं हम वोट का जो है वो हक मांगते हैं, हम कहते हैं हमें इंतखाब का मौका दिया जाए, लेकिन हम जब इंतखाब का टाइम आता है तो हम इंतखाब सही नहीं करते हैं। अच्छा, जब इंतखाब सही नहीं करते हैं तो फिर क़यादत आती है, तो क़यादत पे एतराज़ शुरू कर देते हैं कि यार ये क़यादत ये ठीक है और ये गलत है, जबकि हमने खुद उनका सही इंतखाब नहीं किया होता। अच्छा, फिर वो जो क़यादत है वो भी यही है कि जब वो क़यादत नहीं होती है तो वो अवाम की सपोर्ट हासिल करती है, अवाम की बात करती है, लेकिन जब वो ऐवान इक़्तिदार में पहुंचती है तो अवाम को भूल जाती है जो उन्हें लेके आते हैं, और फिर वो उन मुक़्तदर हलकों की तरफ जानब चले जाते हैं जो कि असर। तो इस मुल्क में जब तक मुक़्तदर हलके अंदरूनी या बैरूनी जो हैं वो इक़्तिदार में लाते रहेंगे या उनकी सपोर्ट पे क़यादत आती रहेगी, ना ये मुल्क संवरेगा, ना इसके अवाम को सही हक मिलेगा, और ना ही अवाम जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो अपने में से इंतखाब करके जो हैं वो उसको वहाँ भेजें जो अपने में से बेहतर हो। तो जब तक अवाम और इक़्तिदार में आने वाली क़यादत वो दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन रूट्स जो है वो अवाम है, अवाम जब तक ख़ुद दुरुस्त नहीं होगी और इतराज़ क़यादत पे करती रहेगी तब तक ना क़यादत ठीक होगी, ना निज़ाम ठीक होगा, ना मुल्क ठीक होगा। अवाम को ख़ुद को दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक बात और बता दें कि आपने चूँकि यूरोप में भी देखा है, वहाँ पे भी निज़ाम आपने देखा होगा पॉलिटिकल, तो क्या दो जमाती निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में, या इतनी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में खलत मलत होती हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं या हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ अगर दो पार्टी सिस्टम है किसी भी दुनिया में के ममालिक में आप जाएं तो वहाँ पे एक तो उनका निज़ाम ऐसा है, और हमने उन निज़ामों को लेके उसमें जो है हम तब्दीलियाँ करते करते निज़ाम को बिल्कुल और उस सिस्टम को ही ख़राब कर दिया हुआ है। हम मुकम्मल निकाली भी नहीं करते। आमतौर पे हम आप देखें क़यादत बात करती है कि जी निकाली करने के लिए जो है वो कम से कम जो है वो कोई जहन भी होना चाहिए, और अच्छा भी जो है कोई अच्छी नकल कर ली जाए। हम जब तक नकल से नहीं निकलेंगे ना, देखें एक तरफ हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, एक तरफ हम इस्लाम के निज़ाम की बात करते हैं, एक तरफ हम रसूलुल्लाह के दावा करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम निज़ाम कहते हैं हमें जमहूरियत होनी चाहिए, और इस्लाम के निज़ाम से हम डरते इसलिए हैं कि यार उसमें सज़ा और जज़ा बड़ी सख्त है, और फिर सज़ा और जज़ा के सख्त होने के साथ जो है फिर हम ये कहते हैं कि निज़ाम भी दुरुस्त हो जाए। देखें एक हमारा बहुत से पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो नाकाम होने का है कि वो भी दो कश्तियों में पाँव रखते हैं। वहाँ जाके वो क्या करते हैं कि हमने वापस जाना है पाकिस्तान में, फैमिली बन जाती हैं, शादियाँ करनी हैं तो हमने पाकिस्तान में जाके ख़ानदान में करनी है। अच्छा, फिर आप गए वहाँ क्यों थे? अच्छा, वहाँ जाके कहते हैं हमने यहाँ नमाज पढ़े ना पढ़े, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़नी है, बेटा वहाँ पैंट शर्ट ना पहने, सलवार कमीज़ पहने, वहाँ सलवार कमीज़ पहन के लोगों को दिखाना है, यहाँ आपने पैंट शर्ट पहननी है और कोट पैंट कोट। तो हम में ना एहसास कमज़ोरी, एहसास कमतरी और कमज़ोरी बड़ी है। हम ना दूसरों को देख देख के करते, हम उस पर नहीं चलते या उस पर अमल नहीं करते जो कि जो हमारे असर रूट है। रूट हमारा जो है ना जी वो ये है कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम हमारा दीन है, हमें इस्लामी तालीमात पे अमल करते हुए ब्रॉड माइंडेड के साथ जो जिस निज़ाम में हम रहते हैं उसमें रहते उसमें अच्छाइयाँ पैदा करने की कोशिश करें। हम घर में हैं, हमारे घर में नमाज सलवात और पर्दा उतना होना चाहिए जितना कि हमारे आराम से उसको बर्दाश्त कर सकें।
ہم اخلاقی طور پہ خود کو درست کریں، نہ کہ ہم شٹل کاک میں عورت کو لانے کی کوشش کریں. ہم قانون جو ہے اس کو تبدیل کریں، لیکن اس طرح تبدیل کریں جو کہ ہمارے رولز کے مطابق، یعنی ہم اسلامی نظام لائیں اور ان کے نظام پہ، یا ہم انصاف کے نظام کو اتنا درست کریں، جدت کو اس طرح سے ہم آہنگ کر لیا جائے کہ ہم لوگ ایبزارب کر سکیں، اور اس میں ہم بھی امتیازانہ سلوک نہ کریں. ہم انصاف کو غریب اور امیر کے لیے صرف نعرہ نہیں، ہم کہیں کہ یار یہ جب اقتدار آئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار انصاف کدھر ہے. اور یہ ہر اقتدار میں آنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، عوام کو انتخاب کا حق ملنا چاہیے، لیکن جب خود اقتدار میں آتا ہے تو وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے والے اقتدار میں کر رہا ہوتا ہے. تو جب تک یہ کول و فعل کا تضاد رہے گا، یعنی اور پھر اس میں وہی کہوں گا کہ جب بھی موقع ملے، عوام جب تک جو ہے وہ اپنا حق اور اپنا ووٹ اور اپنے میں سے نمائندہ نہیں لے کے آئے گی، خود شناسی ضروری ہے. نہیں، اور اپنے میں سے بیسک دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے. میں بہت کم صحافی ہیں، میں نے کہا نا مجھے موقع ملا، میں دوبارہ جب یہ اقتدار میں آیا تو مل لیا. عام تو اچھا باہر آپ انسانی سے مل لیتے ہیں، یہاں تو مل ہی نہیں پاتے، اتنی ہرڈرز آپ کو، اپنے ہی لوگ نہیں وہاں تک. ایک دائرے ہر طرف، صحافیوں کا علیحدہ دائرہ ہے، سیاسی لوگوں کا علیحدہ دائرہ ہے، سب کے علیحدہ. ان دائروں میں سے آپ کیسے، وہ ملنا بھی چاہے تو آپ مل نہیں سکتے. میں کہتا ہوں جب یہ شخص، آپ ایک اچھے میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں مل سکتے یا نہیں کر سکتے، ان کے انٹرویو یا ان کے خیالات نہیں لے سکتے، تو عام آدمی کا کیا؟ تو عام آدمی کس لیے ان کے پیچھے روتا پھر رہا ہے، جانے قربان پتھر کھا رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ عام آدمی کے پاس صرف ووٹ کی طاقت ہے. وہ جب ٹائم آئے اس کو اگر صحیح استعمال کر لے تو لازمی بات ہے کہ قیادت. لیکن اس میں بھی میں پھر وہی اس میں اپنا مجھے بدلنا پڑتا ہے کہ جب وہ انتخاب ہوتا ہے تو صحیح انتخاب تو ہوتا نہیں ہے. بیسک وہاں آنے والا تو جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی مقتدر حلقوں کی پشت پناہی سے آنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ تو سارے بیوقوف بنے. تو یہ بھی عوام کو سمجھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جہاں اتنا شعور اب آ گیا ہے بہت بڑی گل، تو یہ بھی شعور آتا چلا جائے گا کہ بیسک جو ہے یہ جو آنے والے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں ہے. میں تو نعرے مارنے والے واسطے میں ہوں کہ جی فلاں زندہ باد، اور تواڈے پیچھے جان بھی قربان تو میں بھی قربان، کوئی قربان نہیں. اچھا سر، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ مجھے سننے کو ملتا ہے ہمیشہ، یہ آخری بات میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ہمیشہ مجھے سننے کو ملا بٹاں دے بال ہیں پڑھے لکھے ہوندے نہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ کیا واقعی نہیں جی، ایسا کسے سلسلہ دے ہوتا ہے؟ بال جڑے نا جی وہ پڑھے لکھے نہیں ہوندے. بٹ کبھی میرا ماں باپ اگر دودھ کڑائی یا پلوان ہوتا تو میں بھی پلوان ہونا تھا. وہ تو، اور اس میں سے ایک ادھا، میں اگر 4-5 بھائی ہیں، ہم تو 2 بھائی ہیں، تو لیکن ہم دونوں ہی جرنلزم میں ہیں، ہم دونوں ہی صحافت کر رہے ہیں. تو اگر میرے فیملی میں بھی اس طرح ہوتا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیسکلی کشمیری برادری، جیسے میرے آباء و اجداد کشمیر سے چل کے امبرسر اور امبرسر سے لاہور آئے، اور لیکن وہ پڑھی لکھی وہاں بھی فیملی تھے، ہمارے دادا یا تائے سارے پڑھے لکھے تھے اور صحافت میں تھے، تو میں بھی صحافت میں آ گیا. میرا دادا، میرے ماں باپ یا میرے تایا اگر دودھ دہی کی دکان لگا رہے ہوتے، یا گجرالہ میں جیسے میرے تایا تھے، انہوں نے قومی دلیر نکالا، وہ وہاں پلوانی کر رہے ہوتے، اور ان دیکھیں ان کے بچے جو تھے وہ انہوں نے، ان میں سے اعلیٰ جو ایک تھیں ہماری کزن تھی، وہ صحافت میں آئیں، لیکن باقی 2 جو تھے وہ کاروبار میں چلے گئے، انہوں نے وہاں فیکٹری وغیرہ بنا لی. تو کہنے کا مطلب کہ جو کر رہا ہوتا ہے فیملی میں ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے. ہم بیسکلی کشمیری جو فیملی ہے یا کشمیری لوگ جو ہیں وہ کاروباری ہیں. جب آباؤ زیادہ اب آ کے وہ بدلے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف آئے، اور پھر وہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر. اب ہمارے بچے جو آ گئے ہیں ان میں ایم فل کر رہے ہیں اور ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو وہ کیوں بن رہے ہیں کہ وہ ان میں صافی کوئی نہیں. میرے بچوں میں آگے چھوٹی بچی میری جو ہے وہ لکھ رہی ہے آبزرور میں اور ٹوڈے پاکستان میں، تو چلی گئی ایک، باقی 2 نہیں گئے، تو وہ دوسری فیلڈ میں چلے گئے. یعنی کہ وہ جو فریز ہے کائیاں دے بچے جو ہے نا کائی بڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے. نہیں دیکھیں ڈپینڈ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ادھا شخص ہر فیملی میں ہے. بیسک ہماری پرابلم کشمیریوں کی یہ ہے کہ اسی ہس کے ٹال دینے ہیں. من تسی کہ مجھے آپ کہیں کہ کشمیری نو کسی دوسرے نو کہیں تو یا غصہ کر جائے گا یا آگے سے تھپڑ مارے گا. کشمیری چ ایک بڑی ہے کہ ملازہ بڑا رکھتا ہے. ان کو نا بڑ صاحب تہاڈی تے ساری فیملی دہی دودھ نال ہی، تسی کتے پڑھ گئے ہس کے اچھا یار تے کیڑی بری گل ہے کہہ کے چلے. تو ہمارے میں وین وسیع ہے، کشادہ دلی ہے، محبت ہے، اور کشمیری جو ہے اور وہ جفی پان والا اور خوش رہن والا اور خوش کرن والا ہے.
کیونکہ وہ احسان فراموش نہیں ہے. یہ فیملی ایسی ہے جو احسان فراموش نہیں ہوتی اور ملنسار ہے. جب یہ فیملی ایسی ہے تو اس میں یہ تھوڑی سی, اس لیے زیادہ لوگ یہ جی بٹاں دے پڑے دے نہیں ہیں, بٹاں پلوان ہوتے ہیں. تو لازمی بات میں نے کہا نا کہ خوبصورت ہوتے ہیں, جسم والے ہوتے ہیں, ان کی فیملی میں ہابی ہے کہ وہ جم جاتے ہیں اور اپنا جسم بناتے ہیں کرتے ہیں. جب سارے تسی کشمیریاں نو سونا چٹا اور جسم والے دیکھو گے اور پھر وہ بعد انہیں کھان پین کا شوق, اچھا کھان پین کا اس لیے شوق ہوگا کیونکہ وہ جم کرتے ہیں, گیمز کرتے ہیں, سپورٹس کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک جوڑ دی جائے. لیکن وہ جوڑ نہیں سارے کرتے ہیں. جم میں صرف کشمیری نہیں آ رہے ہوتے, دوسرے بھی آ رہے ہوتے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے, ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو جیسے میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں, آپ بھی ہنس کے ٹالیے, کوئی بات نہیں. آگے آنے والے وقت میں جو ہے تو وہ دیکھیں نا جی کشمیری پھر دونوں بھرا وزیر اعظم بھی بن گئے نا, پھر تسی کہو کہ کیوں بن گئے, تو انہی کے آگے ریفرنس سے پھر کہتے ہیں جی انہوں نے سارے کشمیری بھرتی کر لے. تو کر لیے یار, کیا ہو گیا, دوسرے آئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو یعنی کہ ایک کو کیا جاتا ہے اور وہ بھی ہنس پڑتے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ نہ تو چھوڑا کشمیریوں کو بھرتی کرانے سے, تو نہ آگے چھوڑ رہے ہیں. تو ان کے آس پاس دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے ہلکا باب وہی انہیں لوگوں کا ہے. تو اسی طرح سارے ہیں. لیکن وہ یہ دیکھیں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کشمیری ہے یا سارے مسلمان ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. لیکن تنقید میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں تعلیم حاصل کریں, ہم سب لوگ پڑھیں, اور ہم سب لوگ جو ہیں ایک اچھا معاشرہ, ایک اپنا گھر اچھا بنائیں, فیملی اچھی کریں, اور اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ جاتے وقت ایسا کر جائیں کہ نسل نہ یاد رکھے, گھر والا بچہ تے کم سے کم یاد رکھے کہ میرا پیو جڑا ہے وہ کوئی برا کام کر کے نہیں گیا. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا اور ہم نے آپ سے ٹائم لیا بہت زیادہ, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس رہیں جو ہمارے آس پاس ہی کی تھیں. ہم نے کوئی ایسا ٹاپک ہی نہیں چنا جو گفتگو کا حصہ نہیں رہ سکتا. ہمارے گھروں میں ہم آپس میں اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں, اور خاص طور سے ایسے دانشور لوگوں سے جنہوں نے دنیا کو اپنی ہی آنکھ سے دیکھ رکھا ہو. پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئے شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.